وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے ما سوائے خطا کے، نادانستہ طور پر، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا مگر اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، غلطی سے، خطا سے قتل ہو جائے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، ماں سوائے خطا کے، نادانستہ طور پر۔ اب اگر پچھلی آیات کا کانٹیکسٹ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو پچھلی آیات میں منافقوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی چل رہا تھا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، اور جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے ان کی مذمت کی گئی تھی، ان کی تعریف نہیں کی گئی۔ اب اس آیت کے اندر جب جہاد میں نکلتے ہیں، جہاد میں بھی یا ویسے بھی، تو جب ایک جنگ ہو رہی ہے تو اس میں جب مسلمان کافروں پر حملہ کرتے ہیں، اب مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے اوپر گولیاں برسا رہی ہیں یا تیر برسا رہی ہیں یا نیزہ پھینک رہی ہیں، مگر بلا قصد اور بلا ارادہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اب ادھر سے یلغار ہے ایک مسلمانوں کی، کچھ مسلمان آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کوئی ایسا تیر کسی نے چلایا مگر نشانہ خطا ہو گیا، تو بجائے وہ کسی کافر کے لگنے کے جنگ کے اندر وہ کسی مسلمان کو وہ نشانہ لگ گیا اور وہ مسلمان مارا گیا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر تو مسلمان مقتول جو جس مسلمان کا قتل ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، خطاً ہو گیا، تو اگر تو ایسا مسلمان ہے، وہ مقتول مرنے والا، قتل ہونے والا، وہ دارالاسلام کا باشندہ ہے یا کسی ایسے ملک کا باشندہ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کی جائے گی، اس کی دیت دی جائے گی، اور اس خطا کے کفارے میں ایک تو دیت دی جائے گی اور ایک وہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے اس کے کفارے کے اندر ایک مسلمان غلام کو وہ آزاد کرے گا یا باندی کو آزاد کرے گا۔ اور اگر وہ جو مسلمان ہے جو غلطی سے مارا گیا ہے، اگر وہ آپ کے ملک کا نہیں ہے، دارالحرب کا ہے، یعنی وہ جگہ جو دشمنوں کی جگہ ہے جہاں پر مسلمان آزادی سے اپنی مذہبی رسومات کو ادا بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ وہاں کا بندہ ہے تو پھر صرف ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا جون سے، پھر اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر غلام یا باندی کو
آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، 2 ماہ۔ اب یہ آیہ کریمہ، اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے کہ جنگ احد میں ہوا یہ کہ آپ پیچھے تفصیل سے جنگ احد کا سورۃ النساء میں، پھر کچھ سورہ آل عمران میں آپ اس کا ذکر پڑھ آئے تفسیر کے بیان کے اندر۔ جنگ احد کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی جب مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جن چند لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ پر بٹھایا تھا، اور پیچھے سے کفار نے حملہ کیا، اور پھر جو کفار، حالانکہ یہ جنگ فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جو کفار میدان جنگ سے بھاگے جا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جن مسلمانوں سے ہم پسپا ہو رہے تھے ان کے تو پیچھے سے کفار نے، ہمارے ہی ساتھیوں نے حملہ کر دیا، تو جو آگے کو بھاگے جا رہے تھے وہ بھی واپس کو لوٹ آئے۔ اب ادھر سے بھی حملہ ہو گیا اور ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ جگہ نہ چھوڑنا، اسی جگہ کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، اور غالباً 70 صحابہ کرام، اجل صحابہ کرام اکابر اس کے اندر شہید ہوئے جن سے۔ تو اب اس وقت ایک بغدڑ مچ گئی۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن مشرکین جو ہیں وہ شکست کھا گئے۔ اب ابلیس لعنت اللہ علیہ، ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، اپنے پیچھے والوں پر حملہ کرو۔ پھر اگلی صفوں نے پچھلی صفوں پر حملہ کیا، اور ایک بغدڑ مچ گئی اور شور مچ گیا، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور اس میں بہت نقصان ہوا، لوگ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تو اچانک حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ اس بغدڑ کے اندر وہ جو ایک اوثان خطا ہو گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی جن سے یہ، تو انہوں نے دیکھا، حضرت حذیفہ نے، کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے والد کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ان کے والد یمان کے اوپر، ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب وہ چلائے کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا باپ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اس حالت کے اندر، یعنی کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ ہو، اتنے شور اور شرابہ اور ایک افراتفری کا عالم اور قتل و غارت کا طوفان، پتہ ہی نہ چلا۔ تو جتنی دیر میں وہ پتہ چلنا تھا اتنی دیر میں انہوں نے حضرت یمان کو انہوں نے جون سے قتل کر دیا۔ وہ مسلمان تھی۔ اب حضرت حذیفہ چیخ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، یہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ کافر نہیں ہے۔ مگر اس کے اندر جو ان کے والد کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا جون سے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جون سی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جون سی ہے۔ بے شمار قول ہیں، ایک قول اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک قول یہ کہ یہ آیت حضرت اسامہ بن زید کے متعلق نازل ہوئی۔ انہوں نے غلط فہمی سے مرداس بن عمر کو خطأً قتل کر دیا تھا۔ روح المعانی کے اندر ہے، اچھا، اور اس کی تفصیل ہے، اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، تو ہم صبح کے وقت ایک مقام حرکات میں ہم پہنچے، تو میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، کیونکہ حضور نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تھا۔ میں نے ایک بندے کو پکڑ لیا، اور جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔
تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ وہ جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے ایک دم کلمہ پڑھ کر تو ہمیں یہ دکھا رہا ہے ہم مسلمانوں کی فوج کو کہ جیسے وہ مسلمان ہیں، وہ موت کے ڈر سے یا قتل ہونے کے ڈر سے یہ کہہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی اس کو نیزے سے مار دیا، میں نے اس کو نیزے سے مار دیا۔ اچھا، اب جب میں نے اس کو مار دیا وہ تو قتل ہو گیا، مر گیا، اب میرے وجود کے اندر ایک اضطراب ہوا، ایک بے چینی ہوئی۔ میں نے ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے ساری بات حضور کو فرما دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور میں نے ایک شخص اترا جون سے، تو میں نے اس بندے کو جون سے مرداس بن عمر کو میں نے اس طریقے سے قتل کر دیا، حالانکہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر میں نے اس کو نیزہ مار دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حضور نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا؟ یعنی وہ ایک مسلمان تھا پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے حملے کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ خوف کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اندر سے وہ یعنی اندر سے وہ کافر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ تم اس کا دل چیر دیتے، تم دیکھتے تو صحیح کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ تمہیں کیا معلوم، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا موت کے خوف سے کہہ رہا ہے، یا واقعی وہ مسلمان ہی ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی کیفیت میں تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیرا، دیکھا کیوں نہیں کہ وہ مسلمان یعنی مسلمان ہے یا کافر، تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کیا یا نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار فرماتے رہے کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ تمہیں پتہ چلتا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا ہے یا اندر دل سے کہہ رہا ہے، وہ واقعی مسلمان ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتی ہیں کہ میں تو تمنا اور خواہش کرنے لگا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں چلے گئے کہ حضور وہ جملہ بار بار بولنے لگے کہ کاش تم اس کا دل کو دیکھتے، تم نے یہ کیا کیا۔ اور دوسرا بات ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور ایک قول وہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا پہلے، جس میں حضرت حذیفہ کے والد کو جنگ احد کے اندر مسلمانوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا، مگر ایک ایسی افراتفری اور بغدڑ اور عجیب و غریب عالم تھا کہ وہ چیخ رہے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، مسلمانوں کو روک رہے تھے صحابہ کرام کو، مگر اس شور شرابے میں نہیں پتہ چلا اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح یہاں حضرت اسامہ بن زید نے جون سا مرداس بن عمر کو جون سا قتل کر دیا۔ تو خیر اب اس ایسی صورت میں جون سا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے ہاتھ میں مارا جائے تو ایسی صورت کا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا ہے کہ اگر تو وہ دارالاسلام کا باشندہ ہے یا کوئی ایسا ملک جس سے آپ کا معاہدہ ہے، آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے، تو پھر اس کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کی جائے گی، اور اس خطا کے کفارے میں وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا، دیت بھی دے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور اگر وہ مقتول دشمن ملک کا ہے جہاں پر مسلمان آزادی سے اور ایک خوف کی وجہ سے آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہے کہ صرف وہ دیت نہیں دے گا، پھر وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا۔ اور اگر وہ غلام، اب جیسے آج کل کے دور میں غلام اور باندی نہیں موجود، تو غلام کہاں سے خریدے گا، کہاں سے آزاد کرے گا؟ تو پھر اس
جو اس سے گناہ ہوا ہے، جو اس سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے کفارے کے لیے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا اور دیت اگر انہوں نے معاف بھی کر دی ہے، تب بھی اس کو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے۔ ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو دوبارہ سے روزے رکھے گا۔ تو یہ پھر اس صورت میں تو وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتی ہیں جن سے۔ اور اگر مسلمان جس کو خطاً قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان ہے مرنے والا جن سے، تو اس کے قرابت دار جو کافر ہیں، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کسی ایسے ملک میں ہیں، پھر ان کو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان ہوں گے اگر مسلمان ہیں تو پھر ان کو دیت جو ان سی ہے وہ دی جائے گی۔ اچھا آگے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور جس نے کسی مسلمان کو خطأً بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کو آزاد کرنا لازم ہے، اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی، اس کے وارثوں کو دیت بھی ادا کی جائے گی، ما سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، اس کے وارث جو ان سے خود سے معاف کر دیں۔ اچھا پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو پھر صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا لازم ہے۔ تو اس آیت میں اصل میں مسلمان کو خطاً قتل کرنے والے پر 2 چیزیں واجب کی گئی ہیں، ایک کفارہ اور دوسری دیت۔ اور کفارے میں وضاحت یہ ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ کفارے کے اندر مسلمان غلام کو کیوں آزاد کیا جائے؟ کیونکہ قاتل نے مسلمان شخص کو قتل کیا ہے اور اس کے کفارے میں اس کو مسلمان غلام ہی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو اب چونکہ وہ دور گزر چکا، اب غلام جو ان سے ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے کہ آپ غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیں، تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں گے جو ان سے۔ اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو مسلمان، تو صرف مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دشمنوں کے علاقے میں خطاً قتل کر دیا تو اس کے کفارے میں صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، وہاں دیت نہیں دی۔ لیکن اگر مرنے والے کے پیچھے ورثاء مسلمان ہیں تو پھر دیت بھی دی جائے گی، 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ دی جائے، اور آج تک وہی قائم ہے دیت جو ان سی ہے۔ ہاں اگر وہ خود سے معاف کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ کفارہ تو اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، اگر انہوں نے دیت معاف کر بھی دی کفارہ تو اس کو دینا پڑے گا، ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام کو آزاد نہیں کرتا تو 60 روزے اس کو پے در پے رکھنے ہیں، ورنہ وہ گناہگار رہے گا اور اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ میں آگے چل کر آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، توبۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، ورنہ اس کو 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کی اللہ کی طرف سے توبہ ہے، اور نہیں رکھے گا تو گناہگار ہی رہے گا، اور اس کی سزا اور اس کی بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کافر قوم سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہو، اس کے کسی فرد کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا، یا مسلمان ملک میں کسی ذمی کافر کو مسلمان نے قتل کر دیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہ بیان فرمایا کہ اس کے ورثاء کو بھی دیت ادا کی جائے گی، اور کفارے میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، تب اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کری، اب وہ تو تھا کہ خطاً قتل ہو گیا، وہ تو سارا معاملہ تھا غلطی سے ایک بندہ مارا گیا، نشانہ چوک گیا، نشانہ پرندے کو لگا رہا تھا، نشانہ مسلمان کو لگ گیا، یا جنگ کے اندر نشانہ چوک گیا، مارنا کافر کو تھا، مار مسلمان کو دیا۔ اب ہے وہ تو تھا خطاً، غلطی سے مارا گیا، خطا سے۔ اب ہے جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس شخص پر اللہ لعنت کرے گا، اس پر اللہ لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اب یہ تو حکم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اس کی سزا جنسی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت ایک مسلمان کو قتل کر دیا جانا پوری دنیا کے زوال سے زیادہ آسان ہے۔ پوری دنیا کا جو زوال ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں، تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا، اوندے منہ۔ کسی مسلمان کا قتل یا کسی کا قتل یہ اتنا گھنونا جرم ہے، یا اتنا گھنونا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہی ممکن نہیں، بہت مشکل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا، یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو عمدن قتل کیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔
اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ لعنت فرمائے گا، جس پر اللہ لعنت فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے یہی والی آیت جو ان سی ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو سب سے، انہوں نے فرمایا یہ وہ آیت ہے جو سب سے اخیر پر نازل ہوئی۔ کون سی؟ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ لعنت فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ وہ آیت ہے جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ فرمانے لگے اس کی سزا جہنم ہے۔ اس بندے کو جب اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور نہ صرف ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ غضبناک ہے، اس پر اللہ لعنت فرما رہا ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے کہ یہ آیت سب سے اخیر پر نازل ہوئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نازل ہونی بند ہو گئی۔ اس نے کہا یہ بتائیں تو پھر اب کوئی توبہ کی صورت ہے باقی؟ اس نے کہا یہ بتائیے، اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑے ہوئے آئے گا قیامت کے دن، یعنی اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا ہوگا، اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب اپنے اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو اخیر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی نازل ہونا بند ہو گئی۔ اور یہ آخری آیت وہ فرماتے ہیں جو شخص کسی شخص کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس پر اللہ لعنت فرمائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مگر کس شخص کے لیے؟ جو جان بوجھ کر قتل کرے۔ جو غلطی سے قتل ہو گیا اس کا تو حکم پہلے میں آپ کو پچھلی آیات کے اندر آیت میں سنا چکا جو ان سے، تو انہوں نے فرمایا یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی ماں اس پر روئے جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑ کے آئے گا، اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا، اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ شخص کہے گا اے میرے رب اپنے اس بندے سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اچھا، اب اس سزا کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی توجیحات، کئی چیزیں مفسرین نے بیان کی کہ اگر کسی مثلاً میں بے شمار بڑی لمبی تفصیلیں میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے قتل کو معمولی سمجھ کر اس کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا۔ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد یعنی دشمنی کی وجہ سے کسی مسلمان کے قتل کی حرمت کا انکار کر دیا اور کسی مسلمان کو قتل، وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طرح بے شمار مفسرین نے اس کی تفصیل
لکھی ہے جون سی ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر حملہ کیا۔ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے جسم سے زیورات اتار لیے، اور جب اس کے جسم سے زیورات اتار لیے تو اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا، اس لڑکی کے سر کو جن سے۔ وہ لڑکی آخری سانسوں پر تھی۔ اس لڑکی کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس وقت وہ آخری سانسوں میں تھی اور اس کی گویائی ختم ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اور آپ نے ایک نام لیا، فرمایا کیا تمہیں فلاں نے قتل کیا ہے؟ اور نام آپ نے اس کا لیا جس نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ پہلے آپ نے وہ نام لیا جس نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو اس نے، اس لڑکی نے، کیونکہ اس یہودی نے اس کے سر کو کچل کر اپنی طرف سے تو اس کو مار دیا تھا، مگر وہ آخری سانسوں پر تھی۔ تو حضور نے پوچھا تمہیں فلانے نے تو نہیں قتل کیا؟ اور نام اس شخص کا لیا جس نے قتل نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے سر کے اشارے سے نا، کیونکہ اس کی وہ بول نہیں پا رہی تھی، آخری سانسوں پر تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے فلاں شخص، آپ نے فرمایا کیا تمہیں فلاں شخص نے قتل کیا؟ اور پھر آپ نے اس کے قاتل کا نام لیا جس نے اس کے سر کو پتھر سے کچلا تھا۔ پھر اس نے سر کے اشارے سے اس نے کہا ہاں مجھے اسی نے قتل کیا، اسی نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس یہودی کو لے آؤ۔ اس یہودی کو لایا گیا اور آپ کے حکم کے اوپر دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا گیا، اس کے سر کو کچل دیا گیا۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ، جب جہاد کے لیے جاتے ہو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہو، تو خوب تحقیق کر لیا کرو جو تمہیں سلام کرے، جو تمہیں سلام کرے۔ اگر یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس نے تمہیں سلام کر دیا ہے تو تم اپنے پاس سے یہ ایگزامن نہ کرو کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمیں جان بوجھ کر سلام کر رہا ہے، یہ کافر ہے۔ جب وہ تمہیں سلام کر رہا ہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، تم بھی تو ایسے ہی تھے شروع میں، جب تم اسلام لائے تھے وہ وقت بھول گئے ہو؟ جب تم نئے نئے اسلام لائے تھے تو تم کلمہ پڑھ کر یہ سلام کر کے تم نہیں بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اب اگر کوئی تمہارے سامنے سلام کرے تو تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ تحقیق کیا کرو
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ واقعہ ایسی ہے کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں حضور نے ایک سریہ روانہ فرمایا، میں نے آپ کی بات پہلے بھی سنائی ہے، مگر اب اس آیہ مبارکہ کے اندر دوبارہ اس کی تاکید آ رہی ہے۔ اب کافروں کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی، وہ دوسری روایت تھی جو میں نے آپ کو پہلے سنائی۔ اب کافروں کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو کافر تو بھاگ گئے۔ اب وہاں ایک بندہ تھا مرداس نام کا، جس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر انہوں نے قتل کر دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ، اداس اور جلال میں آپ سرکار آ گئے کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا تھا کہ وہ اسلام، تم نے اس کا دل چیر لیا تھا، چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہوا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ حضور اتنا ناراض۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جب سفر پر نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تحقیق کر لو، اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اچھا اب کافروں کو جب پتہ چلا وہ تو بھاگ گئے، اب وہاں ایک بندہ تھا مرداس نام کا، وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا اور اپنے مویشی وہاں پر وہ لے کر بیٹھا رہا۔ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کیا کہیں گے؟ اب جب مسلمان وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب اس نے بھی جواب کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نیچے اتر آیا، اور جب اس نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا اس نے کہا السلام علیکم۔ لیکن حضرت اسامہ جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے جان بوجھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کر دیا، اور جو اس کے مویشی اور ریوڑ تھا اس کو ہانک کر مدینہ منورہ لے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سارا معاملہ پیش کیا گیا تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور سخت رنجیدہ ہوئے، اداس ہوئے، ناراض ہوئے، حضور سخت جلال میں گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ آیت مسلمانوں کو کہ حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا پہلے جن سے، اور اس آیت میں حالت جنگ میں بھی بلا وجہ کسی کو قتل و غارت سے روک دیا گیا۔ جب وہ تمہیں سلام کر رہا ہے السلام علیکم، جب وہ تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ جان بوجھ کر ہم سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، یہ باطن پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے جو وہ کہہ رہا ہے، شریعت کا حکم تو ظاہر پر ہے، حکم تو اس کے اوپر لگے گا نا، یا تم اس کے دل کی کیفیت کو خود سے دیکھ کر اس کے اوپر حکم جاری کر دو گے؟ تو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ جو دشمنوں کی طرف سے وہ کافر ہے، یقین نہ تمہیں ہو جائے، اس وقت تک اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اگر کوئی عین اس وقت بھی اسلام کا اظہار کر دے تو اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ تم اپنے پاس سے کہ نہیں
ہم نے سوچا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے، نہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو بس کلمہ پڑھ لے، حکم شریعت کا ظاہر کے اوپر ہے، اب اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ یہ تھوڑے سے مال غنیمت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس فنا پذیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت ایمان رد کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ رزق کی کنجیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے تو اس کے پاس تو بے شمار ایسے دروازے ہیں، وہ جس مرضی دروازے سے تمہارے لیے رزق کے سمندر جاری کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ پاک نے جو فرمایا وہی کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی تو شروع میں ایسے ہی تھے، اور جب تم اسلام لائے تھے تو تم سے کوئی پوچھتا تھا تو تم کلمہ ہی پڑھ کر سناتے تھے نا، نعرہ تکبیری بلند کرتے تھے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے نا، جس سے تمہاری بھی پہچان ہو جاتی تھی کہ تم مسلمان ہو۔ اور آج ایک شخص تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا تھا، تمہیں سلام کر رہا تھا، نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا، اور تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔